نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو قیامت تک آنے والی تمام خیروں اور شرور سے متنبہ فرمایا ہے کہ میری امت پر خیر کے یہ دور آئیں گے اور شر کے یہ دور آئیں گے۔ خیریں اس شکل میں آئیں گی اور شر اس شکل میں آئے گا۔ چنانچہ جن شرور کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو متنبہ فرمایا، ان میں بدکاری، بے حیائی، فحاشی کا شر ہے کہ قیامت کے جوں جوں انسان قریب ہوتے جائیں گے، بے حیائی اور فحاشی میری امت میں بڑھتی جائے گی، یہ فتنہ غالب آتا جائے گا۔ چنانچہ شیطان کی پہلے دن سے ہی انسان کے ساتھ دشمنی ہے، اور دشمنی کو ظاہر کرنے کا انداز اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے ہی انسان کو عملاً سمجھا دیا ہے کہ انسان کو یہ کیسے گمراہ کرے گا اور اس کا واردات کا طریقہ کار کیا ہوگا اور نقصان کیا ہوگا۔ صرف زبانی نہیں بتا دیا، عملاً اس سے گزارا ہے۔ آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرایا اور ٹھہرانے کے بعد خبردار کر دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور یہ پورا زور لگائے گا کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور یہاں کی نعمتوں سے تمہیں محروم کر دے، اس لیے اس سے خبردار رہنا ہے۔ اب شیطان نے آدم علیہ السلام کے ساتھ دوستی لگائی، اور ایسی دوستی کہ ایک دوست دوسرے دوست کے بغیر ایک لمحہ بھی نہ رہ سکے، اس انداز کی دوستی لگائی، اور دوستی لگانے کے بعد دھوکے کے ساتھ جھوٹی قسمیں اٹھا کر خیر خواہی کے عنوان سے، ہمدردی اور بھلائی کے عنوان سے اس ممنوع درخت کو کھانے پر تیار کر لیا، جس درخت سے اللہ پاک نے منع فرما دیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو تیار کر لیا کہ اس درخت کو کھا لیں اور اس کے فضائل سنائیں، اس کے فوائد بتائیں، اور اس کے اندر جو ہونے والے پیش آنے والے نقصانات تھے ان نقصانات کا حل بتایا، جواب دیا۔ اور جو ہی آدم علیہ السلام سے وہ درخت کھایا گیا اور غلطی ظاہر ہوئی، تو غلطی ظاہر ہوتے ہی آدم علیہ السلام اور حضرت حوا دونوں کے وجود پر جو ایک جنتی لباس تھا وہ اتر گیا، اور دونوں ہی جسم سے ننگے ہو گئے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ لباس اتر گیا جنت کا، اپنا ستر چھپانے کے لیے جنت کے درختوں کے پتے لپیٹنے لگے، ننگے ہو گئے۔ اس سے علماء نے ایک مسئلہ نکالا کہ شیطان پورا زور لگاتا ہے انسان کو گمراہ کرنے پر، اور جب انسان شیطان کے جال میں آ جاتا ہے، اس کی واردات انسان پر چل جاتی ہے اور انسان اس کے قابو میں آ جاتا ہے، اس کی پہلا حملہ وہ انسان کو ننگا کرنے پر ہوتا ہے، اس کا لباس اتارنے پر ہوتا ہے کہ اس کے جسم کا لباس اس کے وجود سے الگ کر دیا جائے۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا ننگے ہو گئے، اللہ نے جنت کا لباس واپس لے لیا، یہ شیطان کی چال چل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والی ان کی نسل کو، آدم علیہ السلام کی نسل کو خبردار کیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور یہ تمہیں ذلیل کرنا چاہتا ہے، یہ تمہیں رسوا کرنا چاہتا ہے،
یہ تمہیں خیروں سے محروم کرنا چاہتا ہے، اور عنوان اس کے لیے اچھے ہوں گے، عنوان اس کے لیے خوبصورت ہوں گے، اس کی عنوان خیر خواہی کا ہوگا، تمہاری بھلائی کا ہوگا، انجام اس کا ذلت اور رسوائی ہوگی، انجام اس کا اللہ کا عذاب ہوگا، انجام اس کا اللہ تعالیٰ کی پکڑ کی صورت میں ہوگا، جیسے حضرت آدم اور حضرت حوا پر ہوا ہے۔ تو حق تعالیٰ نے عملی طور پر گزارا ہے انسانوں کو کہ شیطان کی دشمنی کیسے ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے، اور اس کے ثمرات کیا نکلتے ہیں۔ یہ زمین پر اتارنے سے اور بھیجنے سے پہلے ہی یہ ساری باتیں عملاً سمجھا کر دکھا کر حق تعالیٰ نے پھر انسانوں کو بھیجا اور فرمایا کہ دو شخصیتیں بھیج رہا ہوں تمہارے پاس، ایک تمہاری ازلی دشمن اور دوسری تمہاری ازلی خیر خواہ۔ خیر خواہ طاقت انبیاء علیہ السلام کی ہے، وہ ہر بات تمہاری فائدے کی اور خیر کی بتائیں گے، اور تمہاری دشمن طاقت شیطان کی ہے، اور اس کی ہر بات تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت کی بات ہوگی۔ یہ الگ بات ہے کہ انسان کی سوچ ہی مسخ ہو جائے، انسان کی فطرت ہی مٹی کے نیچے دب جائے اور وہ نفع کو نقصان سمجھے، نقصان کو نفع سمجھے، عزت کو ذلت سمجھے، ذلت کا نام عزت رکھ دے۔ یہ فطرت کی تبدیلی ہے، ورنہ انسان کبھی شیطان تمہیں نفع کی بات نہیں بتائے گا، شیطان تمہاری عزت والی کوئی خیر کا مشورہ نہیں دے گا، وہ ہمیشہ جب بھی دے گا تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کا مشورہ دے گا۔ انسانیت کی تاریخ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہی چلی آ رہی ہے۔ اب ایک طرف کفار مکہ کو عزت کے نام پر یہ پٹی پڑھائی شیطان نے کہ عورتوں کا زندہ رہنا یہ تمہارے لیے ذلت کا باعث، اگر تیرے گھر میں بیٹی ہوگی کل کو تجھ سے کوئی رشتہ مانگنے آئے گا تو یہ تیرے لیے کتنی بڑی ذلت ہے، تو بیٹی والا کہلائے گا، اور تیرے گھر میں کوئی داماد بن کے آئے گا، اس ذلت سے بہتر ہے کہ اس کو زندہ ہی دفن کر دے۔ اس عزت کے نام پر عورتوں کو زندہ درگور کروایا، عورتوں کو زندہ دفن کروایا، یہ مصنوعی ایک عزت دلوا رہا ہے ان کو۔ اور دوسری طرف عورت کو اتنا ذلیل کر دیا اسی معاشرے میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث بخاری شریف میں آ رہی ہے، فرمایا کہ جاہلیت کے دور میں کئی طرح کے نکاح ہوتے تھے، ان کا نام نکاح رکھا ہوا تھا، حالانکہ وہ خالص بدکاری تھی۔ فرمایا ان کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ چند جو بدکار عورتیں تھیں انہوں نے اپنے گھر کے باہر جھنڈے لگائے ہوتے تھے، اور یہ جھنڈا لگانا علامت ہوتی تھی اس بات میں کہ اس گھر میں کرائے کی عورت دستیاب ہے، جب بھی کوئی آنا چاہے، جو بھی آنا چاہے تو یہاں عورت دستیاب۔ اب اس خاتون کا بھائی بھی تو موجود ہوگا، اس خاتون کا باپ بھی تو موجود ہوگا، اس خاتون کا بیٹا بھی تو موجود ہوگا، وہی باپ اور بھائی اور بیٹا جو بچی کو زندہ دفن کر رہے تھے کہ ہم بچی والے کہلائیں گے، آج ان کی بہن نے سر عام جھنڈا لگایا ہوا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جھنڈا دیکھ کر روز ہی کوئی نہ کوئی گاہک آ رہا ہے، اور اس کے بعد وہ فہرست بناتی جاتی تھی کہ میرے پاس کون کون بدکاری کے لیے آیا، 10 بندے آئے، 15 بندے آئے، 20 بندے آئے، اور وہ حاملہ ہو جاتی اور پھر بچہ جنتی، اور بچہ جننے کے بعد اس نے جو فہرست بنائی ہوئی تھی کہ یہ لوگ میرے پاس اس بچے کی حمل ٹھہرنے سے پہلے آئے تھے، وہ ان سب کو جمع کرتی تھی، اور ان سب کے لیے اس وقت آنا لازمی ہوتا تھا،
کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا کہ میں نہیں آتا، اور وہ سب کو لین میں بٹھاتی اور بٹھا کر کہتی کہ اس بچے کی ولادت سے پہلے میرے پاس یہ بھی آیا، یہ بھی آیا، یہ بھی آیا، ان سب نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے، اور اب مجھے بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب میں ان 20 بندوں میں سے فلاں ایک آدمی کا نام لے کر اس بچے کا باپ قرار دیتی ہوں۔ اب وہ آدمی انکار نہیں کر سکتا تھا اس وقت کے رواج کے مطابق، قانون کے مطابق اس بچے کو اپنا بیٹا ماننا پڑتا تھا کہ اس نے کہہ دیا ہے اب یہ میرا بیٹا ہے۔ اس قسم کی بے حیائی یہاں تک پہنچی ہوئی، ایک طرف عزت اتنی مصنوعی دلا رہا ہے کہ بچیوں کو زندہ درگور کروا رہا ہے، اور دوسری طرف ذلت کی اس انتہا تک انسانیت کو پہنچایا ہوا ہے۔ اور پھر مردوں کا حال یہ کہ ان کے دل و دماغ میں یہ پٹی پڑھائی کہ یہ جو کپڑے ہیں تمہارے وجود پر، ان کپڑوں کے ساتھ تم سارا دن گناہ کرتے ہو، سارا سال گناہ کرتے ہو، سارا مہینہ گناہ کرتے ہو، اب اللہ کے گھر کا طواف کرنا چاہتے ہو تو طواف ان گناہ والوں کپڑوں میں کیسے کرو گے؟ اس لیے یہ کپڑے اتار کر ایک طرف رکھ دو اور ننگے ہو کر طواف کرو تاکہ گناہوں والے کپڑے تمہارے جسم پر نہ ہوں۔ اب وہ مخلوط طواف ہو رہا ہے، اس میں مرد بھی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، مخلوط مجمع ہے، لیکن مردوں کو 100% اس نے ننگا کیا ہوا ہے، اس عنوان سے کہ یہ گناہ گار کپڑے ہیں، تمہارا وجود ان گناہوں والے کپڑوں سے خالی اور پاک ہونا چاہیے۔ یہ ہے شیطان کی چالیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے انسانیت کو شیطان نے کیسے ذلت کے گڑھے پر کھڑا کیا ہوا ہے، اور دنیا کی اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں، لیکن اس کی ذلت ان کے اوپر مسلط کرنے سے پہلے ان کی سوچ بدلی اور وہ اس ذلت کو عزت سمجھ رہے ہیں۔ وہ اس ذلت کو ذلت نہیں قرار دے رہے، اگر ذلت قرار دیتے تو وہ اس سے گزرتے نہ۔ ان کی سوچ کے اوپر شیطان نے پردہ ڈالا، ان کی سوچ معوف کی، جس کی وجہ سے وہ اس ذلت کو آج ذلت قرار نہیں دے رہے، عزت قرار دے رہے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان کی ذلت تاریخ کا ایک حصہ بن گئی۔ قرآن پاک نے اشارہ کیا، ازواج مطہرات کو حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اللہ نے فرمایا اے نبی کی بیویوں، تم ایک کائنات کے معزز ترین ہستی کی اہل خانہ ہو، اور تمہاری عزت میں ان کی عزت ہے، اس لیے تمہاری زندگی گھر کے اندر گزرنی چاہیے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، پہلی جاہلیت جس سے تم گزر چکی ہو، جس سے معاشرہ گزر چکا ہے، اس جاہلیت کی طرح ننگی ہو کر سر عام باہر نہ نکلا کرو، نبی کی توہین ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ساری کائنات کو عزت دینے والے ہیں، حقیقی عزت دینے والے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کی سوچ بدلی اور انسانیت کی نگاہ بدلی، وہ سوچ اور وہ نگاہ دی جو صحیح کو صحیح دیکھے، غلط کو غلط دیکھے، جو دن کو دن دیکھے، رات کو رات دیکھے، ورنہ انسانیت کی نگاہ ایسی ہو چکی تھی جس کو رات دن نظر آ رہی تھی، دن رات نظر آ رہا تھا، میٹھا کڑوا نظر آ رہا تھا، کڑوا میٹھا نظر آ رہا تھا، حسین بدصورت نظر آ رہا تھا، اور کوڑا ترین بدصورت ترین وہ محبوب ترین نظر آ رہا تھا۔ انسانیت کی سوچ ایسی ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر انسانیت کی سوچ کو بدلا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس فتنے سے میرے آنے سے پہلے انسانیت کا طبقہ گزر چکا ہے، جس ذلت اور رسوائی سے میری امت کے آخری دور میں پھر انسان اسی ذلت اور رسوائی سے گزریں گے، اور امت کے اوپر وہ حالات پھر آئیں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی تعریف فرمائی، فرمایا
بعض محاورے ایسے ہیں جو لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ہیں، اور فرمایا بعض محاورے ایسے ہیں جو انبیاء علیہ السلام سے لوگوں میں چلے آ رہے ہیں۔ بعض باتیں ایسی بھی ہیں، سمجھدار لوگوں کی باتیں، محاورے بڑے حکمت اور دانائی کے قول ہوتے ہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ فرمایا اِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسَ مِنْ كَلَامِ النَّبُوَّةِ الْأُولَىٰ، پہلے انبیاء کی کلام میں سے جو ایک محاورہ ہمارے اندر چل رہا ہے، فرمایا اِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، کہ جب تیرے اندر سے حیا نکل جائے پھر جو چاہے کر۔ انسان کو بے حیائی سے روکنے والی چیز حیا ہے۔ جب انسان کے اندر سے حیا ہی ختم ہو جائے پھر جو چاہے کر لے، پھر اس کے لیے کوئی چیز معیوب نہیں، پھر اس سے کوئی چیز غیر متوقع نہیں ہے، وہ پھر کوئی بھی قدم اٹھا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ حیا کی قید سے آزاد ہو چکا ہے۔ اور حیا اور ایمان اکٹھے چلتے ہیں۔ فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے شاخیں ہیں، شعبے ہیں، 70 سے کچھ زائد شاخیں ہیں۔ سب سے اعلیٰ شاخ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے، اور سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اور فرمایا سب سے اہم ترین ایمان کا شعبہ حیا۔ اس حیا کو ایمان کے ساتھ جوڑا گیا۔ جو جو آدمی کے اندر سے ایمان نکلتا جائے گا حیا خود بخود نکلتی جائے گی، جو جو ایمان آتا جائے گا حیا خود بخود آتی جائے گی۔ ایمان اور حیا یہ اکٹھے ہیں، جہاں جائیں گے دونوں جائیں گے، جہاں ختم ہوں گے دونوں ختم ہو جائیں گے۔ ایک رہے اور ایک نہ رہے ایسا نہیں ہوگا، تو ایمان کی کمزوری ظاہر ہوتی جائے گی، حیا بھی ختم ہوتی جائے گی۔ یہ اس امت کا فتنہ ہے، اور آج ہم اس فتنے کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک مسلمان خاتون، گھر میں بیٹھنے والی خاتون، اس کا عالم یہ تھا کہ اس کے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، اس کے گھر میں دین کی باتوں کا تذکرہ ہوتا تھا۔ کہا جاتا تھا تربیت کے لیے ماں، یہ بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے ماں کی گود، اور بچہ بہت کچھ ایمان اور اخلاق ماں کی گود سے سیکھتا تھا۔ بچہ پڑھ کر واپس آیا ہے، اماں جی گڑ کھانا ہے، گڑ کے ساتھ روٹی کھانی ہے۔ اماں نے پہلے ہی مصلی رکھ دیا اور اس کے نیچے گڑ بھی رکھ دیا، اور کہا میرے پاس تو گڑ نہیں، اللہ سے مانگو۔ اللہ سے کیسے مانگو؟ یہ مصلی ہے، وضو کرو، 2 نفل پڑھو، پھر اس کے بعد دعا مانگو کہ یا اللہ مجھے گڑ چاہیے۔ مصلی اٹھاؤ گے اللہ پاک تمہیں گڑ دے دیں گے۔ 1 دن 2 دن 3 دن، کتنے دن تک وہ بچے کو اسی تربیت سے گڑ مل رہا ہے، نیچے ماں رکھ دیتی ہے، لیکن بچہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ دے رہا ہے، اور حقیقتاً اللہ دے رہا ہے، اور بچے کا یقین پکا ہو گیا۔ ایک دن ماں کو کوئی ضرورت پڑ گئی، کسی کام سے کسی عزیزوں کے گھر چلی گئی، اور یاد نہ رہا آج مصلی جوڑ کے آنے کا، اور وہاں جا کر فکر ہوگی کہ آج بچہ اپنی اس روٹین کے مطابق آ کر مصلی بچھائے گا اور نفل پڑھے گا، اللہ سے گڑ مانگے گا، وہ تو میں رکھا کرتی تھی، آج جب نہیں ہوگی تو میرے اتنے مہینے کی محنت ساری ضائع ہو جائے گی۔ ماں پریشان وہاں بیٹھی دعائیں کر رہی ہے کہ اللہ برم رکھ لے، تو لاج رکھ لے، میرے بچے کی یہ گئی ہوئی تربیت ضائع نہ ہو جائے۔ بچے نے آ کر وہ اسی ترتیب سے مصلی بچھایا، 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ مجھے گڑ چاہیے۔ مصلی اٹھایا تو گڑ پڑا ہوا، بچے نے کھا لیا۔ ماں واپس آئی، شام کو پوچھا آج روٹی کا کیا بنا؟ کہا جی کھا لی۔ کس چیز سے کھائی؟ گڑ سے۔ کہاں سے آ گیا؟ جہاں سے روز آتا تھا۔ بس یہاں تک میں تجھے پہنچانا چاہتی تھی، الحمدللہ تو پہنچ گیا۔ اور یہ بچہ کون ہے؟ یہ خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمہ اللہ ہے۔ ماں کی تربیت، جو بچہ ابھی بالغ ہی نہیں، ماں نے اس کو ولایت کے مقام تک پہنچا دیا۔ ماں نے اس کو اپنے رب کے ساتھ اس کا تعلق اتنا جوڑ دیا کہ 6-7 سال کی عمر میں اسے کرامات کا ظہور ہو رہا۔ ماں اگر
دیندار ہو تو وہ بچے کو بہت کچھ آگے لے جاتی ہے۔ یہ اس دور میں تھا جب تذکرے اور چرچے قرآن پاک کے ہوتے تھے، دین کے ہوتے تھے، مائیں ایسی ہوتی تھیں تو پھر بچے بھی ایسے ہی ہوتے تھے۔ ایک بزرگ جا رہے ہیں اور نہر کے کنارے کنارے نہر کے ساتھ ایک سیب بہتا ہوا پانی کے اندر آ رہا ہے، اٹھا لیا اور کھا لیا۔ بعد میں احساس ہوا کہ یہ تو پرایا تھا، پتہ نہیں مالک کون ہے، جدھر سے پانی آ رہا چل پڑے کہ مالک سے معافی مانگتا ہوں یا قیمت ادا کرتا ہوں۔ تو آگے دیکھا تو اللہ والا کوئی اللہ کا بندہ باغ کو پانی لگا رہا ہے، سیبوں کے باغ، سمجھ گئے کہ اسی کے کسی درخت کا اترا ہے، گرا ہے، تو کہا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ کا پرایا مال میں نے کھا لیا اجازت کے بغیر، مجھے معاف کر دیں۔ تو اس نے دیکھا کہ اللہ کا خوف اس قدر دل میں، اور اس کو ضائع نہیں جانے دینا چاہیے، نوجوان آدمی ہے۔ کہا ایک شرط پر معافی ہوگی، کیا؟ میری بیٹی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، پاؤں سے معذور ہے، اگر اس کا رشتہ منظور کرتے ہو پھر معاف کرتا ہوں ورنہ نہیں۔ کہا اگر یہ پرائی چوری مجھے معاف ہوتی ہے تو مجھے یہ رشتہ بھی منظور ہے۔ نکاح ہو گیا۔ رخصتی کے لیے والد نے اس معذور بچی کو کمرے میں بٹھا دیا کہ جاؤ اس کمرے میں تمہاری بیوی بیٹھی ہے۔ وہ گئے، جو ہی اندر گئے دوڑ کے واپس باہر نکل آئے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا جی آپ نے جو حلیہ بیان کیا تھا اس حلیہ والی بچی تو نہیں ہے، یہ تو انتہائی حسین و جمیل بچی بیٹھی ہے، اس کی ٹانگیں بھی ٹھیک ہیں، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں، اس کی سماعت بھی ٹھیک ہے، آپ نے تو مجھے اور حلیہ بتایا تھا۔ کہا میں نے جو کہا کہ وہ ٹانگوں سے شل ہے، الحمدللہ آج تک کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، آنکھوں سے اندھی ہے، کسی غیر محرم پر نظر نہیں پڑی، کانوں سے بہری ہے، کسی غیر محرم کی آواز نہیں سنی۔ یہ جوڑا ان کا نکاح ہو گیا اور ان کی نسل سے آگے پیرانے پیر رحمہ اللہ پیدا ہو رہے ہیں۔ ان سے یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے والد اور والدہ ہیں۔ تو جب والد اور والدہ کا یہ عالم ہے تو آگے پھر نسل بھی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جیسی پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر ماں یہ عورتوں کے مارچ میں ننگی ہو کر ناچنے، ننگی ہو کر دوڑ لگائے گی تو پھر آگے پیدا بھی ایسے ہی لوگ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا فتنہ یہ بتایا کہ حیا ختم ہو جائے گا، عورتیں ننگی ہو جائیں گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، اور یہ حیا نہیں ختم ہوگا، ایمان ختم ہوگا، پھر حیا ختم ہوگا۔ یہی کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں بہت بڑا دخل ہماری اس مخلوط تعلیم کا ہے کہ ہمیں انگریز نے ایک نصاب تعلیم دیا اور اس کا طریقہ دیا کہ سکول اور کالج میں لڑکے لڑکی کو ایک ہی میز پر بٹھا کر پڑھاؤ۔ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں کبھی جانے کا اتفاق ہو جہاں پر لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے بیٹھتے ہیں اور چھٹی کا ٹائم ہو تو وہاں جا کر دیکھو، وہاں پر ایک لڑکا لڑکی، وہاں پر ایک لڑکا لڑکی، وہاں پر ایک لڑکا لڑکی، تمام لڑکے لڑکی یوں دو دو ہو کر بیٹھے ہیں۔ یہ کسی کی بیٹی نہیں ہے، اس کے باپ کے سامنے یہ نقشہ نہیں ہے کہ میری بیٹی کس کے ساتھ بیٹھی ہوئی اور کیا گزر رہا ہے۔ یہ کسی کی بہن نہیں ہے، اس کے بھائی کے سامنے یہ صورتحال نہیں ہے۔ یہ ہے کہ جب ایمان گیا تو پھر حیا بھی گئی۔ اور اس لیے میں کہا کرتا ہوں اونچے درجے کے پڑھے لکھے لوگوں سے اس وقت ان پڑھ دیہات کے رہنے والے لوگ غیرت میں بہت آگے ہیں۔ ایک دیہاتی جو ان پڑھ ہے، جس نے کبھی شہر کا منہ بھی نہیں دیکھا، وہ غیرت میں ایک پڑھے لکھے ایک اونچے طبقے کے آدمی سے بہت آگے ہے۔ اور غیرت ہی انسان کے لیے بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ وہ کبھی اپنی بیٹی کو کسی کے ساتھ یوں سر عام بیٹھے ہوئے گوارا نہیں کرے گا جو ایک باپ گوارا کر رہا ہے، اور پڑھا لکھا باپ اور بڑے اونچے درجے کا باپ اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہا ہے کہ بیٹی یاری لگایا کرو، لیکن اپنے لیول کے کسی لڑکے سے، کسی غریب لڑکے سے یاری نہیں لگاتے، اس میں ہماری عزت کے لیے مسئلہ ہے۔ اپنے معیار کا جو لڑکا ہے اس کے ساتھ دوستی لگایا کرو۔ تو آج یہ ایمان کا جنازہ نکل رہا ہے، حیا کا جنازہ نکل رہا ہے، غیرت کا جنازہ نکل رہا ہے۔ انہوں نے 70 سال تک ہماری اس مسلمان قوم پر محنت کی ہے، اور ہمیں اس میڈیا کے ذریعے، اس مخلوط تعلیم کے ذریعے اور دوسرے ذرائع ابلاغ کے ذریعے، اور ظاہر ہے کہ جو بندہ محنت کرتا ہے تو پھر اس کا پھل حاصل کرنا بھی اس کا حق ہوتا ہے،
وہ انہوں نے جو 70 سال تک محنت کی ہے، آج اس شکل میں وہ اس محنت کا پھل لینا چاہ رہے ہیں۔ اور آج پھر مسلمان قوم رو رہی ہے کہ یہ عورتوں کا ریس نہیں ہے، یہ ہمارا غیرت کا جنازہ ہے۔ لیکن جب وہ پانی سر سے گزر گیا تو پھر آج حیا والے لوگ تڑپ رہے ہیں، اور جن کے اندر سے حیا ختم ہو رہی ہے وہ اس کی تائید کر رہے ہیں۔ اللہ پاک